صلوات سارے مل کے پڑھیے نماز۔ بار دیگر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر، وصاحب المعراج وسراج منیر۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین وامام الموحدین وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، ناصر دین اللہ وولی اللہ ووصی رسول اللہ، اعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر، ولعنۃ اللہ علی اعداء امیر المؤمنین، ومکسر فضائل امیر المؤمنین، ومکسر مناقب امیر المؤمنین، ومکسر مصائب امیر المؤمنین۔ اس نورانی محفل کو چھلکتی ہوئی حیدری درود سے منور و معطر فرمائیے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈھال دیا ہے۔ عیدیں مسلمان منا رہے ہیں مگر انہیں صرف دو عیدوں کا پتہ ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ہم مسلمان، ہم شیعیان حیدر کرار ان دونوں عیدوں سے بھی بڑی ایک عید کو مانتے ہیں، اسے عید غدیر کہا جاتا ہے، اسے عید اکبر کہا جاتا ہے، اسے عید سعید کہا جاتا ہے۔ بتاؤں ان تینوں عیدوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ عید غدیر بڑی عید کیسے بن گئی؟ بھائی جب روزے مکمل ہوں تو عید الفطر بنتی ہے، جب حج مکمل ہو تو عید الاضحیٰ بنتی ہے، جب دین مکمل ہو عید غدیر بنتی ہے۔ جیو مل کے حیدری، توجہ ہے سامنے محترم، آپ جیے چلیں ولائی سماعتوں کی نظر ایک اور جملہ کرتا چلوں۔ دین مکمل ہو تو عید غدیر، یہ عید ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے عجیب آپ لوگ ہیں، نئی نئی بدعتیں نکالتے رہتے ہیں، اچھی بلی دو عیدیں تھیں، ان پہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا؟ عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، یہ عید غدیر آپ نے نہیں بنا لی؟ میں نے کہا ہم نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے، نبی نے بتائی ہے۔
کہنے لگے یہ بھی کوئی عید ہے جس میں نہ عید کی نماز ہوتی ہے، نہ مسلمان ملتے ہیں، عید الفطر کا رنگ اور عید الاضحیٰ کا رنگ اور، وہاں نماز عید بھی ہوتی ہے، عید الفطر میں بھی عید الاضحیٰ میں بھی، یہ کیسی عید ہے؟ بھائی آپ کی بات درست ہے، عید الفطر میں بھی نماز عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی نماز عید ہوتی ہے، عید غدیر میں نماز عید تو نہیں ہوتی، البتہ بعض لوگوں کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیو عید اللہ اکبر۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کا دن عید کے دن کے طور پہ منایا۔ بچوں کو بتایا کریں کہ آج ہوا کیا تھا۔ آپ کا میرا یہ کہنا نہیں، معصوم مولا کا کہنا ہے، غدیر کو زندہ رکھو، غدیر کو زندہ رکھو۔ لوگ غدیر کو بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا تھا کربلا زندہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جائیں۔ آج کربلا زندہ ہے کیونکہ ہم مناتے ہیں، اور ہم نہ بھی منائیں کربلا زندہ ہے، کیونکہ کربلا ہماری محتاج ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ تشویق دلانے کی ضرورت ہے، جس طرح کربلا منائی جاتی ہے ایسے غدیر بھی منائی جائے۔ آج کے دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ علی مولا بنے نہیں ہیں، جملہ سنبھالیے گا آخری بندے تک، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جیسے 40 سال کی عمر میں محمد نبی بنے نہیں ہیں، محمد کی نبوت کا اعلان ہوا۔ بھئی کیا فرمان کہا جاتا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا، کیا معنی ہے اس کا؟ جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا ہے۔ غلط ہے ترجمہ۔ آپ کہیں گے مولانا ساری زندگی گزر گئی ہمیں یہ سنتے یہ پڑھتے ہوئے، آپ نے آج غلط ثابت کیا۔ بھئی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ ترجمہ غلط، کیونکہ کنتو حال کے لیے نہیں آتا، کنتو ماضی کے لیے آتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، حدیث قدسی میں خالق نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، تھا، کیونکہ کنتو ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ نبی سے پوچھا گیا آپ کب سے نبی؟ فرمایا کنتو نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں خمیر ہو رہا تھا۔ اللہ کے لیے کنتو آئے میں تھا، نبی کے لیے کنتو آئے میں تھا، اور فرمایا من کنتو مولا، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ بس 1.25 کا علی مولا نہیں، آدم کا بھی مولا، نوح کا بھی مولا، ابراہیم۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ آپ رک گئے ہیں یہیں پہ، آگے بھی ہے، وہ آئے ہوئے ہیں برادر، وہ کیا ہے فیصل آباد سے نوابہ والا سے تعلق رکھتے ہیں، یہی نوابہ والا کی بات ہے۔ ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا گزشتہ برس، ایک جوان نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، آگے کہنے لگے مرے منکر مکے رولا۔ میں نے ان سے کہا تھا بھائی یہ نہ کہیے کہ مرے منکر مکے رولا، میں ایسی بددعا نہیں دوں گا، میں تو کہتا ہوں منکر زندہ رہے، ہمیں انہیں جلا جلا کے ہی تو علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ کیونکہ علی کے فضائل میں جلانا یہ سنت غدیر ہے۔ اللہ نے تپتی دھوپ میں علی علی کروایا تھا، یاد رہے میرا علی۔ وہ الگ بات ہے کسی کا پاؤں جل رہا تھا، کسی کا دل جل رہا تھا۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں دعوت دیں تو دعوت قبول کرو۔ آج 2 دعوتیں میں نے رسول کی پڑھنی ہیں، بڑی بڑی دعوتیں رسول نے اپنی زندگی میں دی، مگر 2 دعوتیں بڑی انمول۔ ایک وہ دعوت جو ابو طالب کے گھر میں ہوئی،
ایک وہ دعوت جو غدیر کے چوک میں ہوئی، وہ دعوت ذوالعشیر، یہ دعوت غدیر. دل ہے دونوں پڑھی جائیں، دونوں کا تقابل موازنہ کمپیریزن کیا جائے. وہ ابو طالب کے گھر میں 40 سال کا نوجوان عبداللہ کے گھر، ابو طالب کے گھر، بلکہ یوں کہوں ابو طالب کے گھر کے منبر پہ آفتاب رسالت چمک رہا تھا، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض چل رہا تھا. قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 3 دن تک یہ جلسہ ہوتا رہا. پہلے دن لنگر بھی 3 دن پکایا گیا. جملہ کہہ دوں آہستہ سے، بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا، تاکہ اسلام پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے. اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو بھونکے سمجھو نمک حرام بھونک رہا ہے. ابو طالب کے گھر میں پہلا لنگر، ابو طالب کے گھر میں پہلا دن آیا، پہلے لنگر بانٹا گیا. بعد میں تقریر ہوئی، جو لنگر والے تھے کھا کے چلے گئے. بھائی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا. دوسرا دن آئے، لنگر بانٹا گیا، تقریر بعد میں ہونی تھی، لنگر کھانے والے کھا کے چلے گئے، مقصد پھر وہیں رہ گیا. تیسرا دن آیا، لوگ جانے لگے، ابو طالب کھڑے ہوئے، خبردار اب کوئی نہ جائے، بھتیجے میرے کی تقریر سن کے جانا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سردار میرے مولا کھڑے ہو جائیے. اللہ کو ابو طالب کی ادا بڑی پسند آئی. ابو طالب تو نے میرے حبیب کو مولا کہا، میں غدیر کے چوک میں اسی سے تیرے بیٹے کو مولا کہلاؤں گا. اللہ اکبر. اور جناب ابو طالب نے جو جملہ ارشاد فرمایا، بلغ رسالت ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. جو جملے ابو طالب کے تھے وہی جملے اللہ نے قرآن میں غدیر میں اتار دیے. ابو طالب نے محمد سے کہا یا بلغ رسالت ربک، اللہ نے بھی محمد سے علی کے لیے کہہ دیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو انداز بیاں ابو طالب کا تھا وہی انداز بیاں قرآن کا نکلا. اب نہ کہنا وہ کافر تھا. ایک جملہ پڑھوں گا شان ابو طالب میں، یہ زندگی میں دوسری مرتبہ ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں. جانتے ہو کون ہے ابو طالب؟ جس کے انگلی کے اشارے سے سورج واپس آ جائے اسے علی کہتے ہیں، جس کی انگلیوں کے اشارے سے علی آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری، اسے ابو طالب کہتے ہیں. تم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید و سردار میرے مولا کھڑے ہو جائیے. رسول آئے، اسی منبر پہ بیٹھے، قریش کے لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا سنو، میں سارا نبی کا یہ خطبہ نہیں پڑھوں گا، میرا مقصد کہیں اور جانا ہے. دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. سارے بیٹھے رہے. مڑ کے دیکھا وہی اٹھا جس سے اٹھنا چاہیے تھا. 10 سال کا بچہ، بڈھے بڈھے بیٹھے رہے، بچہ کھڑا ہو گیا. اس گھر میں عظمت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. عمر چاہے 10 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، جو عظمت والا ہے وہ عظمت والا ہے. ایج کی کوئی قید نہیں ہے. 10 سال کے علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. ابھی یہاں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ بڑے افراد
بعض زیرک افراد یہاں فیصل آباد کی کریم میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور میں کہوں بھائی مجھے خطرہ ہے، باہر میں نے نکلنا ہے، کچھ لوگ حملہ کرنے آ گئے ہیں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے اور باقی بیٹھے رہیں اور یہ کہے مولانا میں آپ کی مدد کروں گا، میرا کیا کام ہوگا؟ بیٹا بیٹھو، تمہاری بات نہیں کر رہا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی اسے بٹھا دے گے بیٹا بیٹھو، یہ بچوں والی باتیں نہیں ہیں۔ خدا کی قسم نہ نبی نے بٹھایا نہ لوگوں نے بٹھایا، سارے جانتے تھے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، اور نبی نے فرما دیا تھا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بنے گا، وہ میرا خلیفہ بنے گا، وہ میرے بعد میرے مشن کا میرے بعد انچارج بنے گا، جو میری مدد کرے گا۔ سارے بیٹھے رہے، وہ اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ نبی نے آزمانے کے لیے فرمایا علی آپ بیٹھ جائیے، پھر پوچھا کون ہے جو میری مدد کرے؟ پھر علی اٹھے میں مدد کروں گا، یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ یہ اس لیے نہیں بٹھا رہے تھے کہ بچہ تھا، اس لیے بٹھا رہے تھے باقیوں کو غیرت آ جائے۔ کام بڑے والے ہیں لیکن بچہ دعوے کر رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ اٹھا میرا مرشد علی، نبی نے قریب بلایا۔ غدیر میں پہلی مرتبہ بازو بلند نہیں کیا تھا، پہلا بازو دعوت سورۃ شیرہ میں بلند کیا تھا، ہاتھ بلند کر کے کہا سن لو ھذا اخی و ھذا خلیفتی من بعدی، میرے بعد یہی میرا خلیفہ ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد۔ اب ایک وعدہ علی کا ہے، ایک وعدہ نبی کا ہے۔ علی کا وعدہ کیا؟ میں مدد کروں گا۔ نبی کا وعدہ کیا؟ آپ میرے خلیفہ بنیں گے۔ خیبر کے میدان میں علی نے وعدہ پورا کیا، میدان بدر میں علی نے وعدہ پورا کیا، میدان احد میں علی نے وعدہ پورا کیا، ہجرت کی رات علی نے وعدہ پورا کیا۔ اچھا ویسے مزے کی بات نہیں کہ اسلام رات کی فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے، راتیں ہی راتیں، شب معراج رات، شب ہجرت رات، شب قدر رات، شب معراج میں مصطفیٰ کی عظمت دکھائی، شب ہجرت میں علی کی عظمت بتلائی، شب قدر میں قرآن کی عظمت بتلائی۔ راتوں والے اسلام میں جو دن بن کے چمکے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ غدیر کا دن ہے، ایک دن ہے، ایک دن ہے، باقی راتیں ایک دن ہے، جسے دن کہا ہے الیوم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ علی نے وعدہ پورا کیا، اب نبی نے بھی وعدہ پورا کرنا تھا۔ زندگی گزرتی جا رہی تھی، آخری حج کا موقع، بلکہ نبی کا پہلا اور آخری حج، ذی الحج کا مہینہ 10 ہجری، 11 ہجری میں رسول کی وفات ہو گئی، رسول کی شہادت ہو گئی۔ 10 ہجری 18 ذی الحج، حج سے واپسی ہو رہی تھی، گزرتے گزرتے گزر ہو گیا غدیر کے میدان سے، جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پہنچا دے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا۔ آج تو انداز عاشق ہی بدلا ہوا تھا، کبھی یاسین کہتا تھا، کبھی مزمل کہتا تھا، کبھی مدثر، یا ایھا رسول، اے رسول۔ آج عہدے کو سامنے رکھا اور آگے کمال انداز سے بیان، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، رسالت کا کوئی کام نہ کیا، بھائی زندگی نبی کی گزر گئی رسالت کا کام کرتے ہوئے، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، لیکن یہ کیسا کام تھا؟ آخری ایام ہے زندگی کے، اور اللہ فرما رہا ہے اگر یہ نہ کیا، گویا کچھ نہ کیا، بھائی علی کی ولایت نہ ہو، رسول کی رسالت نہیں بچتی، ملا کا ایمان کیسے بچ گیا؟ اور یاد رکھنا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ولایت علی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، اگر دل میں علی کی ولایت نہیں، جنت کو جا جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکو گے۔ علی کی ولایت،
نعرہ حیدری علی مولا. یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، اصول کافی میں بھی حدیث موجود ہے، وسائل الشیعہ میں بھی حدیث موجود ہے. پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 ارکان پہ مشتمل ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری ولایت. سائل نے پوچھا مولا ان 5 میں سے سب سے اہم ترین شے کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. اس نے کہا مولا نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت آپ کی ولایت اللہ کی عبادتوں سے اوپر کیسے ہو گئی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حدیث موجود ہے، کتاب کے حوالے میں نے دے دیے. پیغمبر کے لال نے فرمایا سنو، نماز میں بھی گنجائش، روزے میں بھی گنجائش، حج میں بھی گنجائش، زکوٰۃ میں بھی گنجائش. نماز نابالغ ہو تو معاف، اگر بالغ ہو گئے ہو حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے دل میں پڑھو. اپنے وطن میں ہو تو پوری پڑھو، سفر میں ہو تو قصر کرو. روزہ بعض گنجائش ہے، قصر میں قصر ہے، اگر سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کرو گے. حج کی گنجائش ہے، مسلمان ہو، بالغ ہو، مگر واجب نہیں جب تک صاحب استطاعت نہیں. زکوٰۃ میں گنجائش ہے، بالغ ہو، مسلمان ہو، واجب نہیں جب تک صاحب نصاب نہیں. ان سب کی گنجائشیں ہیں، مگر ولایت علی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بچے پہ بھی واجب ہے، جوان پہ بھی واجب ہے، مرد پہ بھی واجب ہے، وطن میں ہو پھر بھی واجب ہے، سفر میں ہو پھر بھی واجب ہے. ولایت علی معاف نہیں. ہاں بھائی فیصلہ آباد دارو دل ہے، چلے میدان غدیر میں. غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالان پہ پالان، پھر پالان، اوپر پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کلے ایمان یعنی فرزند عمران. جو خوش ہوا وہ سلمان، جو جل گیا وہ شیطان. جیو سلامت رہو. بھائی یہ بازو بلند کرنا یہ صرف مجلس کی زینت نہیں ہوتی، بازو بلند کر کے، بازو بلند کر کے علی کا نام لینا غدیر میں سنت مصطفیٰ ہے. مل کے حیدری علی مولا. واپسی ہو رہی ہے، رسول نے فرمایا سلمان جی وارث ایمان ممبر لاؤ. یا رسول اللہ یہاں ممبر کہاں سے لائیے؟ صحرا ہے، ہم تو ساتھ لے کے ہی نہیں آئے ممبر، یہاں ممبر. فرمایا اچھا یوں کرو کہ یہ جو اونٹوں کے اوپر ہے نا پالان، یہ اتارو، یہ کجاوے اتارو، ممبر بناؤ. نبی بتاتے رہے، سلمان بناتا رہا. میں کہوں گا یا رسول اللہ جو آپ کا کام تھا وہ آپ کرتے، یہ صحابہ کے ذمہ لگا دیتے ممبر جیسے مرضی بنائیں. یہ آپ نے اپنی مرضی سے ممبر کیوں بنوایا؟ بعید نہیں آواز رسالت ہے محسن کاظمی زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، جب ممبر میری مرضی کے بغیر نہیں تو ممبر والا میری مرضی کے بغیر کیسے؟ ممبر بھی میں بنواؤں گا، ممبر والا بھی میں بناؤں گا. اچھا یہ پہلا اور آخری نبی کا خطبہ ہے جو ایسے ممبر پہ دیا گیا، ورنہ اس رنگ کا ممبر، اس نوعیت کا ممبر نبی کی ساری سیرت میں نہیں ملتا، نبی کی زندگی میں نہیں ملتا کہ ایسا ممبر. اونٹوں سے پالان اتارے، عجب نہیں ہو گیا بھائی؟ یہ پالان، یہ ماشاءاللہ ممبر آپ نے ہزاروں مجلسیں اس پہ سنی، مولا اور نصیب فرمائے زندگی بھر. میں نے بھی زندگی میں تقریباً جتنی عمر ہے میری اس میں سے اگر 6-7 سال نکال لو تو میری بھی زندگی گزر گئی اس ممبر پہ. اس ممبر سے مراد یعنی مجلس والے ممبر پہ. آج میں اگر کہوں یہ ممبر ہٹا دو
عباس بھائی سمجھیں گے شاید مولانا کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں. میں کہوں نہیں، باہر کسی گلی میں سائیکل کھڑی ہوگی وہ لے آؤ. مولانا سائیکل؟ ہاں سائیکل لے آؤ. آپ سائیکل لے آئے، یہاں رکھی، میں اوپر بیٹھ گیا، تقریر کرنا شروع کر دی. کتنی یادگار تقریر ہوگی نا میری. جس بازار گلی شہر کوچہ جاؤ گے اور جہاں بھی سائیکل نظر آئی، سائیکل بھلا دو گے، میری تقریر یاد آئے گی. نبی جانتے تھے ان کا واسطہ روزانہ اونٹوں سے پڑتا ہے. میں پالانوں کا منبر بناؤں، جب بھی پالان پہ بیٹھے انہیں علی ولی اللہ یاد آ جائے. میں منبر بنواؤں گا، منبر پہ منبر، پالان پہ پالان. 1.25 لاکھ کا مجمع، پیچھے والوں کو قریب بلایا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا. یہ درس ہے پیغمبر کا. جہاں علی ہے، جس مرکز اور نقطے پہ میرا آقا علی ہے، جو آگے گزر گئے، آگے جانے والوں کو بھی نبی پسند نہیں کرتے. جو پیچھے رہ گئے ان سے بھی کہا معرفت بڑھاؤ اور ساتھ ملو. چلو میں اپنی نوعیت میں جملہ کہہ دوں، جو آگے غالی بن گئے انہیں بھی پیچھے بلانے کی دعوت، جو پیچھے مقصر بن گئے انہیں بھی آگے بلانے کی دعوت. نہ علی سے آگے چلنا ہے، نہ علی سے پیچھے رہنا ہے. جہاں جہاں علی وہیں قدم رکھنا ہے. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے نقشے قدم پہ چلے، جو علی کی سیرت پہ چلے. جو آگے چلے وہ غالی، وہ نصیری، جو پیچھے رہے وہ مقصر. علی نہ غالیوں کا امام ہے نہ مقصروں کا امام ہے. غالی وہ ہے، نصیری وہ ہے جو علی کو اللہ کہتا ہے، مقصر وہ ہے جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے. غالی پہ بھی لعنت ہے، مقصر پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ ہے. سمجھیے بات. توجہ ہے سامنے محترم. ابھی پرسوں میں اور قبلہ اخلاق حسین شرائف صاحب دامت برکات العالیہ بزرگوار شخصیت ہیں، ہم دونوں ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے اور قبلہ کے بعد میں نے پڑھنا تھا، اور بھی تھے میرے بعد پڑھنے والے. تو میں ممبر پہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے جملے سے مجھے قبلہ کا جملہ یاد آ گیا. انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا محسن کاظمی، ابھی تک تم یہ پڑھتے رہے ہو، یہ سنتے رہے ہو کہ ایک بندے نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. قبلہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتی. علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتی. ہلاکت سے بچانے والا یہ گھرانہ ہے. جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ اور ہیں، جو ہلاکت سے بچانے والے ہیں وہ یہ ہیں. تازے تازے حاجی اکٹھے ہو گئے، نبی ممبر پہ سوار ہو گئے. 1.25 لاکھ کا مجمع سج گیا. کم از کم 1.25 لاکھ تھے، اس سے زیادہ تھے، اس سے کم نہیں تھے. کم از کم 1.25 لاکھ، جس میں سے مرد حضرات نہیں تھے، خواتین بھی تھیں، امہات المومنین بھی تھیں، صحابہ اکرام بھی تھے، ان کی اولاد بھی تھی. یعنی جو حج کر کے آ رہا تھا. پھر اس کے علاوہ گرد و نواز سے بھی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. جلسہ سج گیا. ممبر پہ پیغمبر آ گئے، دائیں بائیں دیکھا، خطبہ ارشاد فرمایا. طویل خطبہ ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا. پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی فی توحدہ و دنا فی تفردہ و جل فی سلطانہ و عظم فی ارکانہ و حلم فی قضائہ. تب نبی نے فرمایا اللہم اشہد انہ الذی تواضع کل شیء و خاضع کل شیء بقدرتہ و حلم لحیبتہ یکور اللیل علی النہار یکول النہار علی اللیل. دائیں بائیں پیغمبر نے دیکھا، نظر یمینا و شمالا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این اخی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ علی کو قریب بلایا. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ نبی نے علی کا بازو پکڑ کے یوں بلند کیا. جو روایت ہے وہ یہ ہے، یوں بلند نہیں کیا، علی کو آگے کھڑا کیا، دونوں بازو بلند کیے.
यूं करके मोहम्मद ने अली को उठाया, अली का बाजू बुलंद नहीं किया, अली को बुलंद किया, नबी ने अली को बुलंद किया। ये जुमला मैंने सुबह नारोवाल में पढ़ा था, वो चेहरे वहां भी थे यहां भी है, सुनिएगा मेरा जुमला। अली को नबी ने यूं करके बुलंद किया। अली का मतलब क्या है? बुलंद। अली का मतलब क्या है? बुलंद। कायनात में अल्लाह के बाद बुलंद तरीन जात है जात मुस्तफा। तो मुझे जुमला कहने दो, जिसे बुलंद खुद बुलंद करे उसे कमियों की औलाद क्या घटाएगी? जिसे मोहम्मद बुलंद करे। जीवन भाई सलामत रहो। जिसे मोहम्मद बुलंद करे। और याद रखना, ये मोहम्मद ने बुलंद नहीं किया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब, जो पत्थर आपने फेंके आपने नहीं, हमने फेंके। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे नबी का नहीं अल्लाह का हाथ था। फेंके नबी ने थे, अल्लाह ने कहा मैंने फेंके। हाथ नबी का था, अल्लाह ने कहा मेरा हाथ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, ये वो बोलता है जो वही बोलती है, ये वही कहता है जो वही कहती है। ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। इसकी जबान नहीं, मेरी जबान है। अल्लाह ने नबी के हाथों को अपना हाथ कहा, नबी की जबान को अपनी जबान कहा। पता चला इन दोनों हिस्सों से अल्लाह ने कुछ अनोखा ही काम करवाना था। हाथों से नबी ने उठाया, जुबान से मन कुंतु कह के बता दिया मैं नहीं उठा रहा, अल्लाह उठा रहा है। ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहां है? अली को करीब बुलाया। तब पैगंबर ने आहद लेना शुरू किया। फरमाया या माशिरन नास, गवाही दो, क्या मैं तुम्हारी जानों पे हक के तसर्रुफ रखता हूं? थक तो नहीं गए? सब ने कहा बिल्कुल या रसूल अल्लाह। क्या मैं तुम पर तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूं? सब ने कहा बिल्कुल या रसूल अल्लाह। कालू बला, क्यों नहीं, आप हम पर हाकिम, हमारी जानों पर हाकिम, हमारे माल पर हाकिम, हमारे वालिदैन पे हाकिम। क्या मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया? कालू नशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाता व आतैतस ज़काता व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर व नशहदु अन्नका कद बलगता व नसहता व जहदता व जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे इकरार ले लिया, आपने तबलीग का हक पहुंचा दिया है, आपने जदोजहद की है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? हुज्जत तमाम की, हाँ आप हमारे मौला हैं। अब वो जवाब भी दे रहे हैं, अली को भी देख रहे हैं। अल्लाह जाने नबी ऐलान क्या करने वाले हैं। बात अपनी कर रहे हैं, उठा अली को रहे हैं, बात अपनी कर रहे हैं, दिखा अली को रहे हैं। सबने कहा आप हमारे मौला। तब दोनों बाजू बुलंद करके नबी ने फरमाया, नजर अली आ रहे थे, आवाज नबी की आ रही थी। 1.25 लाख का मजमा देख रहा था। नबी ने फरमाया फिर पहचान लो, हाजा अखी, हाजा वसीसी, हाजा खलीफती, हाजा अमीरुल मोमिनीन, हाजा इमामुल मुत्तकीन, हाजा कातिलुल मुशरिकीन, हाजा इमामुल मुवाहिदीन, हाजा कातिलुल नाकिसीन, हाजा कातिलुल मारिकीन, हाजा यासूब बिद्दीन, हाजा यासूब बिल मुस्लिमीन, हाजा वजहुल्लाह, हाजा ऐनुल्लाह, हाजा जद्दुल्लाह, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। मेरी कौम के जवानों, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, बुजुर्गों के आगे अपील है, बच्चों को हुक्म दे रहा हूं, भाइयों से दरखास्त कर रहा हूं, याद रखना अब अगर कोई अली को मौला ना माने, आप भी जज्बाती ना हो जाया करें। नबी ने थोड़ी फरमाया था कि अली सबका मौला है। जागो जागो पीछे वालों, भाई जश्न मनाने आए हो, सुनने नहीं आए। नबी ने थोड़ी कहा था अली सबका नहीं, मन कुंतु, जिसका मैं
اس کا علی علی کو وہی مولا مانے گا جو پہلے نبی کو مانتا ہو. جس کا نبی سے ہی کوئی تعلق نہیں اس کا علی سے کیا تعلق ہوگا؟ ہم ایسے ہی علی کے دیوانے نہیں ہو گئے. بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، معاف کیجئے گا. اگر علی بھی، شہر اقبال سے میرا تعلق ہے، عقیدہ بھی اقبال والا رکھتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر علی بھی نبی کو کسی میدان میں چھوڑ کے بھاگ جاتے، ہم علی کو بھی نہ مانتے. توجہ ہے؟ علی نے نبی کو نہیں چھوڑا، علی نبی کے ساتھ ساتھ ہے، علی ہر مقام پہ نبی کے ساتھ ہے. علی کو نبی نے منوایا ہے، علی کی ولایت نبی نے پہنچائی ہے. اور یاد رکھنا، ساری زندگی پیغمبر نے بس دو چیزیں پہنچائی، بس دو، حب خدا، حب علی. اللہ کی توحید، علی کی ولایت، باقی جو ہے وہ اسی میں ہے. اس کے باہر نبی نے کچھ نہیں پہنچایا. توحید پہنچائی، ولایت پہنچائی. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے وہ لے لو، جو دے، اور جس سے روکے رک جاؤ. جو دے وہ لے لو. خدا کی قسم مسلمان بڑا با کمال ہے. مسلمان نے جبریل کو دیکھا نہیں مگر مانتا ہے کہ وہی لاتا تھا، بطول کے گھر کی چکی چلاتا تھا، حسنین کے جھولے جھلاتا تھا. دیکھا نہیں، بھائی مانتا ہے. کیونکہ نبی نے کہا. کتنا سچا میرا نبی. 14 صدیاں بعد فیصل آباد میں بیٹھنے والے مدینے والے محمد کا کہا ہوا جملہ مان رہے. 1% بھی شک نہیں. جو نبی کے قول پہ شک کرے وہی تو شکی ہوتا ہے. یہ شکی 2 نقطوں والا کاف. توجہ ہے سامنے محترم؟ ماشاءاللہ ادب سے پیار کرنے والے نوجوان میرے سامنے تشریف فرما ہیں. لوگوں نے جبریل دیکھا نہیں مانتے ہیں، جنت دیکھی نہیں مانتے ہیں، جہنم دیکھی نہیں مانتے ہیں، ماں سبق انبیاء کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، شیطان دیکھا نہیں. اچھا شیطان رہتا کہاں ہے؟ لگتا ہے آپ کا شیطان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں. شیطان کہاں رہتا ہے یا شیطان کہاں رہتے ہیں؟ بھائی یوسوسو فی صدور الناس. شیطان وسوسے انسانوں میں پیدا کرتا ہے نا. پھر جتنے انسان ہیں ایک شیطان ہے، پھر آگے اس کے چیلے ہیں. بلکہ ماہ رمضان میں جو کہا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے معصوم کی کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے. اچھا جکڑا جاتا ہے شیطان کو، بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، مگر مستی سے پھر بھی جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں. بھائی سوال ہے نا، شیطان کو تو جکڑا جاتا ہے ماہ رمضان میں، مگر جوتے اٹھائے جاتے ہیں. یہاں کا نہیں مجھے پتا، لیکن آپ کا ہنسنا مجھے شک میں ڈال رہا ہے. گناہ ہوتے ہیں پھر بھی کچھ شکی مزاج لوگ، کچھ بدترین لوگ رمضان میں بھی باز نہیں آتے. بندے کا اندر ٹھیک نہ ہونا، زمان و مکان بھی کچھ نہیں کر سکتے.
توجہ ہے سامعین محترم؟ چور چور ہوتا ہے مسجد میں کیوں نہ ہو، چور چور ہوتا ہے اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو. وہ میں نے کئی مرتبہ واقعہ پڑھ چکا ہوں. میں حج ہو رہا تھا اور آنکھوں میں حیا نہ رکھنے والا بے حیا نہ محرم کو گور گور کے دیکھ رہا تھا. علی نے بلا کے تماچا مارا. تھا اللہ کے گھر میں. بے حیا ہے چاہے اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو. اللہ کے گھر میں علی نے بلایا، تماچا مارا. اور کیا کہنے حضرت عمر فاروق کے، سبحان اللہ، میری جان قربان ان کے اس جملے پہ. جب یہ بندہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت علی مولا نے مجھے تماچا مارا. حضرت چلتے چلتے مولا علی کے پاس آئے. یا علی کیوں مارا؟ فرمایا یہ نامحرم کو دیکھ رہا تھا، علی کو یاد سے پسند نہیں. جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، علی کو یہ عادتیں پسند نہیں. جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو کچھ اور تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ عادتیں پسند نہیں. تب حضرت نے فرمایا بندہ خدا مجھے کیا کہتا ہے، عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، اب عبداللہ کیا کرے. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے. توجہ ہے. تو شیطان تو وہاں بھی ہے. تو پتا چلا وہ ایک شیطان تھا جس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تھا. باقی اس کے چیلے ہیں جو اندر بھی رہتے ہیں بعض لوگوں کے. تو رمضان میں وہ اللہ تو شیطان، اس شیطان کو تو بند کر دیتا ہے. اب اندر کے شیطانوں کو ہم نے خود بند کرنا ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ شیطان کہاں رہتا ہے. مانتے ہیں سارے کہ شیطان ہے اور قیامت تک ہے، مہلت ملی ہوئی ہے. اب سوال کا جواب مل گیا کہ ایک مخلوق قیامت تک کیسے زندہ رہ سکتی ہے. ماننے پہ آئے تو شیطان کی زندگی مان لیتا ہے، علی کے بیٹے کی زندگی نہیں مانتا. توجہ ہے سامنے محترم. آدم کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا ہے تو ہے. جبریل دیکھا نہیں، نبی نے کہا ہے تو ہے. اللہ دیکھا ہے. کسی کو شک ہو اس کے وجود پہ، وجود باری تعالیٰ پہ کسی کو شک ہو؟ نہیں ہے، 100% ہے. ہمارے ہر خبر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھا کسی نے بھی نہیں. فیصلہ آباد میں کوئی بندہ دکھا دے جو دعویٰ کرے میں نے دیکھا ہو. نہیں دیکھا، نظر ہی نہیں آتا، دیکھیں گے کیا. تو جملہ کہہ دوں، جو محمد بتا بتا کے دیتا رہا، تم نے وہ لے لیا جو دکھا دکھا کے دیتا رہا. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو یہ دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. علی کی ولایت اللہ نے نازل کی ہے. علی کی ولایت مصطفیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے. ولایت علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور تھک تو نہیں گئے بھائی؟ تھکنا نہیں. میں چونکہ غدیر پڑھتے ہوئے نا مجھے بھی کچھ ہونے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نبی کو بھی خطرہ تھا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا. جہاں علی پڑھا جائے وہاں ڈر تو لگتا ہے نا. جو ہر ظرف میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے ہیں. ناز کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ ظرف عطا کیے ہیں، وہ دل عطا کیے ہیں جو فضائل علی کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت خداوندی ہے. علی کے فضائل برداشت کرنے والا پاکیزہ دل ہمیں عطا کیا گیا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، اچھا اس سے پہلے ایک اور جملہ سن لیں. ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں عبد، عین بے دال، عبد. توجہ فرمائیے گا، یہ عبد دو الفاظ کے مقابلے میں آتا ہے اور ہر لفظ کے مقابلے میں جب آئے تو معنی بدل دیتا ہے. ایک معبود کے مقابلے میں آئے اور ایک مولا کے مقابلے میں آتا ہے. معبود کے مقابلے میں بھی عبد آتا ہے اور مولا کے مقابلے میں بھی عبد آتا ہے. جب معبود کے مقابلے میں عبد آئے گا تو اس کا معنی یہ ہے عبادت کرنے والا، اور جب مولا کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا معنی ہے غلام. جیسے علی مولا نے فرمایا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد
محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ محمد کی عبادت کرنے والا، معبود صرف ایک ہے، اللہ، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کے مقابلے میں عبد آئے، معنی عبادت کر، سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا مطلب اس کا؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں عبد مراد عبادت کرنے والا، اشہد ان محمدن عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد ہے، عبادت کرنے والے۔ جب معبود کے مقابلے میں عبد بولا جائے تو معنی یہ ہے کہ اس عبد کا معبود صرف اللہ، اور جب عبد غلام کے معنی میں بولا جائے تو زندگی میں یاد رکھنا کائنات میں مولا بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ جیسے معبود صرف اللہ ہے ایسے مولا بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم مولا نہیں مان سکتے۔ ہاں اگر مولا خود کسی کو مولا بنا دے پھر جیسا وہ مولا ویسا یہ مولا۔ اس لیے تو نبی نے خطبے میں فرمایا تھا نا، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِي مولا۔ اللہ بھی مولا، نبی بھی مولا، علی بھی مولا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ یہ وہ گھر ہے جس طرف دیکھا ہمیں مولا ملا، ہر طرف مولا ہی مولا، ابتدا تا انتہا، یہ مولا کا گھر ہے، یہاں سارے ہمارے مولا ہیں، کیونکہ انہیں مولا اللہ نے بنایا ہے، انہیں ولایت اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور طالب علمانہ ذمہ داری اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں کسی حدیث کے اتنے راوی نہیں ہیں جتنے راوی حدیث غدیر کے ہیں۔ میرے علم کے مطابق، ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، تحقیق میری ناقص بھی ہو سکتی ہے، میری تحقیق کے مطابق 160 صحابہ راوی ہیں حدیث غدیر کے، کسی اور حدیث کے اتنے راوی نہیں ملتے ہمیں، 2 4 10 12 15 20 25 ایون، لیکن حدیث غدیر کے 160۔ پھر صحابین تابعین میں سے بھی راوی ہیں حدیث غدیر کے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا کوئی مسلمان عالم انکار نہیں کر سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارا سلام ان علماء کی ارواح کو کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ نعمت ہم تک پہنچائی، یہ امانت ہم تک پہنچائی۔ علامہ امینی کا نام سنا ہے آپ نے؟ 11 جلدوں پہ مشتمل کتاب لکھی الغدیر، اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ چکا ہے 6-7 جلدوں میں تقریباً، الغدیر۔ یہ ساری جلدیں ایک حدیث کی تشریح تھیں، اور وہ حدیث تھی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نوجوانوں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات کرتا چلوں، 40 سال لگے علامہ کو یہ کتاب لکھتے، 40 سال۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں یہ سوچتا رہتا تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ جو علامہ امینی اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں مولا کی ولایت پہ، ایک حدیث پہ اتنی محنت، 40 سال محنت۔ اب تو وہ دور ہے نا الحمدللہ، آپ کو کوئی تحقیق کرنی ہو آپ گوگل پہ جائیں، ایک بٹن دبائیں، ایک موضوع لکھیں، ٹاپک لکھیں، وہ سارے حوالے سامنے آ جاتے ہیں۔ مگر وہ دور ایسا نہیں تھا، ایک ایک حوالے کے لیے آپ کو کئی کئی ملکوں میں، کئی کئی شہروں میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ علامہ امینی نے اپنے دور کا کوئی بڑا کتب خانہ نہیں چھوڑا، عراق، ایران، مشہد، کربلا، تمام شہروں، تمام ملکوں کے، ایون کہ انڈیا میں، ہندوستان میں بھی علامہ امینی تشریف لائے، دلی کا، لکھنؤ کا کتب خانہ بھی چھان مارا، جہاں جہاں سے ولایت کے موتی ملتے تھے کتاب میں لکھتے تھے، اور یہ گلدستہ ہمیں بنا کے دے دیا۔ ایک عالم دین گزرے، انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اتنا بڑا جو کام کر کے گئے ہیں علامہ امینی کو، اس کا اجر کیا ملے گا؟ کہتے ہیں میں خواب میں نے کیا دیکھا، محشر کا میدان سجا ہے، علی ساقی کوثر بن کے کھڑے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے انسانوں کی، پیچھے کھڑے ہیں علامہ امینی، علی ولی کی صدا آئی، امینی آگے آ جاؤ،
کوثر کے علاوہ وہاں پانی نہیں تھا، لواء الحمد کے علاوہ سایہ نہیں تھا، محشر کا میدان تپ رہا تھا، پیاس میں لوگ ترس رہے تھے۔ علی نے قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے ساقی کوثر نے کوثر کا پانی اٹھایا، امینی کا چہرہ دھونا شروع کیا، اور مولا امیر نے دعا کی، میرا اللہ اس کا محشر میں چہرہ ویسے چمکا دے جیسے اس نے دشمنوں میں میری ولایت کو چمکایا ہے۔ تم کیا جانو ولایت کے مبلغ کا مقام کیا ہے؟ توجہ ہے سامعین محترم، یہ اجر ہے کتاب لکھنے کا۔ علی کی ولایت، خدا کی قسم مرو گے تو پتا چلے گا اس نعمت کا مقام کیا ہے، اسے زندگی میں اندازہ نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ چھٹے مولا کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، چھٹے مولا کے پاس، یا اپنا رسول اللہ دعا کیجئے، بڑا غریب ہوں، گھر میں فاقہ ہے، ایک ٹائم کا کھاؤں دوسرے ٹائم کا ملتا نہیں، چولہا جلتا نہیں۔ آقا نے فرمایا ایسی باتیں نہ کرو کہ تم غریب ہو، تم ہی تو بڑے امیر ہو۔ یہ غربت کے رونے نہ رویا کرے، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ جتنا ملے شکر ادا کیا کریں، خدا اور عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا آپ بھی سچے ہیں، لیکن میں بھی سچ بول رہا ہوں مولا، میں غریب ہوں، گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آقا نے فرمایا بتاؤ اپنے پاس ہماری ولایت رکھتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مولا رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کچھ سودا کر لیتے ہیں، دنیا کے سونے جواہرات، سونے چاندی ہیرے سارا کچھ منگوایا جائے، تمہارے آگے رکھا جائے اور تم سے کہا جائے یہ لے لو، ولایت دے دو۔ دے دو گے؟ کہتا نہیں مولا ٹھکرا دوں گا ان چیزوں کو، ولایت نہیں چھوڑوں گا۔ آقا نے فرمایا یہی تو وجہ ہے تیرے پاس ایسی دولت ہے جس کے دنیا میں سودے بھی نہیں ہوتے۔ علی مولا، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سامعین محترم، مولا اللہ ہے۔ تو لہٰذا میں بات کر رہا تھا اس حدیث کا کوئی منکر عالم اسلام میں نہیں، گنجائش ہی نہیں انکار کرنے کی، کیونکہ سب نے لکھا، علماء اہل سنت، متقدمین متاخرین، سب علماء نے لکھا کہ علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نبی نے فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نقطہ اختلاف کیا ہے؟ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، علمی بات کرنا مقصد ہے۔ شیعہ سنی یقیناً موجود ہیں، میری بات بھی جو غائب ہیں ان تک بھی یقیناً جا رہی ہے۔ اہل سنت کے علماء کے ہاں ترجمے میں فرق ہے، ان کا کہنا ہے مولا کا مطلب ہے دوست، اور ہمارا کہنا ہے نہیں، مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف، حاکم، سرپرست، سید، سردار۔ بھائیوں کے ہاں کیا نظریہ ہے؟ دوست، یعنی پنجابی میں کہہ دیں تو یار۔ فیض آباد والوں میں پنجابی بناتے تسی بولو گے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی نبی نے فرمایا جدہ جدہ میں یار، اودا اودا علی یار۔ پھر جملہ کہہ دوں، چلو ایک لمحے کے لیے مان لے کہ یار ہی مانا ہے، آپ کے بقول یار ہی مانا ہے، تو دیکھو تو صحیح نا، پالانوں کا منبر، گرمی میں جلسہ، لاکھوں کا مجمع، سب کو مخاطب کر کے بازو دونوں بلند کر کے علی کو اٹھا کے فرما رہے جدہ میں یاراں، اودا علی یارے۔ تو پھر نبی کا یہ انداز بیان اور یہ جملہ بتاتا ہے محمد کا ایک ہی یار تھا اور وہ علی تھا۔ آپ کے بقول، آپ کے بقول یہ نوجوانوں میری بات ہے کرتاس سے دل پہ لکھو، زندگی میں کام آئیں گی۔ اگر مولا کا مطلب یار ہے، چلو میں اور دلیل دے دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی حضرت عمر فاروق کے جملے کو سلام کیا، میں پھر سلام کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مقام علی کیا ہے۔ حضرت عمر یہ جملہ نہ پڑھتے میدان غدیر میں، شاید میرے موقف پہ کوئی دلیل نہ ہوتی۔ نبی نے اعلان کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ سارے چلے جاؤ، نہیں، فرمایا بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ۔ لاکھوں کا مجمع علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ حضرت عمر کا جملہ تاریخ میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق آئے اور کہنے لگے بہن بہن لک یبن ابی طالب۔ بھائی باپ کردار والے ہوں تو میدانوں میں باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اے ابو طالب کے بیٹے،
مبارک ہو. ذہن میں رکھنا مولا کا مطلب یار. کیا مطلب؟ لیکن حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا, ان کا وہی مطلب تھا, چونکہ وہ وہاں موجود تھے اور رسول نے جس معنی میں مولا کہا تھا, فرمایا تھا, اسی معنی میں حضرت نے مانا. لیکن نہ جانے آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا, نہ ہماری مانتے ہیں نہ حضرت کی مانتے ہیں. حضرت نے جو جملہ پڑھا مولا مانا یار, حضرت نے پڑھا بغن بغن لک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, انت مولائی, آپ میرے مولا ہیں, وہ مولا کل مومنین و کل مومنہ, ہر مومن کے مولا, ہر مومنہ کے مولا. مومن یعنی مرد, مومنہ عورت, کرو ترجمہ یار. ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی مسلمان کو. انداز بیاں بدلیے, بغض علی میں حد کو پار مت کیجیے. علی ویسے مولا ہیں جیسے نبی مولا ہے, نبی ویسے مولا ہیں جیسے خدا مولا ہے. مولایت ایک ہے, ولایت ایک. اچھا یہ مولا, چلو میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا ہے. تھک جائیں گے تو مجھے بتا دینا. یہ بندے بھی اٹھ کے جا رہے ہیں, خیر ہو, تھک گئے ہیں. اچھا ڈیوٹی والے, ٹھیک ہے. مولا ولی یہ ایک ہی مادہ سے ہیں, ایک ہی مادہ سے, واو لام یا, ایک ہی مادہ سے, جو عربی جانتے ہیں توجہ, میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا. مولا کا مطلب یار, پھر ولی کا معنی بھی یار ہوا. ولی کا مطلب دوست ہے, یار ہے. صحیح بخاری میں یہ صحیح لکھا ہوا ہے حدیث کہ لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لڑکی کا ولی اجازت نہ دے. کرو ترجمہ یار. توجہ ہے, یہاں ولی کا مطلب یار دوست نہیں, ولی کا مطلب حاکم ہے. یہاں ولی سے مراد اس کا باپ, بیٹی کے رشتے کی بات آئے باپ کو ولی مان لیتے ہو, اللہ کے دین کی بات آئے علی کو ولی نہیں مانتے. بہرحال ہمارے پاس دلیلوں کے انبار ہیں, لیکن بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے. مولا کا مطلب اولا بھی تصرف ہے. مولا کا مطلب جان پہ حاکم علی, میرے مال پہ حاکم علی. یہ آنکھیں میری نہیں علی کی ہیں, یہ زبان میری نہیں علی کی ہے. علی ولی اللہ پڑھنے کا مقصد, پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرے 5-6 فٹ کے وجود پہ میری حکومت نہیں, میرے پیر علی کی حکومت ہے. علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے بازار میں چلوں آنکھوں سے وہ نہ دیکھوں جو میرا دل چاہے, آنکھ وہاں اٹھاؤں جہاں میرا علی چاہے. یہ مطلب ہے میری آنکھ پہ حکومت علی کی ہے, میری زبان پہ حکومت علی کی ہے, میرے ہاتھ پہ حکومت علی کی ہے, میرے قدموں پہ حکومت علی کی ہے. جب سارا وجود علی کے تابع ہو جاؤ پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہا کرو میں علی والا ہوں. پھر مزہ بھی آئے, لطف بھی آئے. ایک اللہ کا پیغام تھا, ایک اب نبی کی ڈیمانڈ تھی. اچھا علی وہ ذات ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے, مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ نے علی نبی سے منوایا. اب نبی سوچنے لگے مجھے جو اتنا بڑا حکم دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, یہ نہ کیا تو نے کچھ بھی نہ کیا. یا اللہ اب کر تو لیا ہے. تب نبی نے جب فرمایا نا اب کر لیا ہے, اب کیا نتیجہ, فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم. اگر اعلان ولایت ہو گیا تو آج میرا دین بھی مکمل ہو گیا. تو میرا اللہ پھر اور کیا نتیجہ نکلا, رضیت بکم الاسلام دینا, آج میں تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا. علی کی ولایت پہ اللہ نے 2 نتیجے دیے, دین بھی مکمل ہوا, اللہ بھی آج راضی ہوا. اللہ کے کہنے پہ علی منوایا نبی نے. اب نبی نے فرمایا یا اللہ
तेरे कहने पे तेरा महबूब मनवाया है, अली मेरा भी महबूब है, अब कुछ काम तू भी कर ले। मेरा नबी क्या करो, हाथ उठाए, अली को पास खड़ा किया, मजमे के सामने नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वादे मन आदाहु वंसुर मन नसरा वहजुल मन हजरा अल हक मा अली व अली माल हक अल हक मा अली व अली माल हक अल्लाहुम्मा आदिल हक्का ऐसो मादारा अली। मेरा अल्लाह उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उससे मोहब्बत करना जो अली से मोहब्बत करे, उसे छोड़ देना जो अली को छोड़ दे, उसके तेरी जंग जिसकी अली से जंग। नबी मजमे में फरमा रहे थे हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, और दुआ कर दी मेरा अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। सारे मिलके कोई हाथ नीचे न रहे। अहले सुन्नत के मनाबे से रिवायत पढ़ रहा हूं, हक उधर मोड़ जिधर अली मुड़े। अम्मार यासिर से नबी ने कहा ए अम्मार, मोहम्मद की वसीयत याद रखना, अगर जिंदगी में कभी तुम देखो सारी औलादे आदम एक तरफ और अली एक तरफ, मैं मोहम्मद कह रहा हूं सारी इंसानियत को छोड़ देना, अली को ना छोड़ना, अली कभी तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। मयार हक अली है। दुनिया में कितने हक हैं? नमाज हक है, रोजा हक है, हज हक है। भाई कब्र में जाके भी आपको ये शाना हिला के कहा जाता है ना, ये सारी चीजें हक हैं। आदम हक है, नूह हक है। आदम वहां है जहां हक है, नूह वहां है जहां हक है, इब्राहिम वहां है जहां हक है। हाथ अब खोल दे, मैं जा रहा हूं, कोई डर नहीं, खोल दे हाथ। इब्राहिम वहां है जहां हक है, मूसा वहां है जहां हक है, ईसा वहां है जहां हक है, हक वहां है जहां अली है। सारी दुनिया हक की मुक्तदी, हक मेरे अली का मुक्तदी। नाज किया करो तुम्हें ऐसा पीर नसीब हुआ है, तुम्हें ऐसा मौला नसीब हुआ है। मिंबर पे 20 मरतबा मैं ये जिक्र कर चुका हूं, मगर आज की इस मौके पे हक बनता है कि सलाम किया जाए मर्द मुजाहिद मौलाना तारिक जमील को। मौलाना तारिक जमील साहब को, फैसलाबाद की धरती से उनका ताल्लुक है, मेरा सलाम मौलाना को। इस दौर में अपने बंदों में रहते हुए अपनी किताबों से मनवाया कि अली हक है। वक्त गुजरता जा रहा है, हकीकतें आया हो रही हैं, हकायक रोशन हो रहे हैं, अली छा रहा है। अली छा रहा है, हर दिल में अली उतरेगा, हर घर में अली उतरेगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी हमारे मौक़िफ़ पे, हमारी दलील पे अपने मौक़िफ़ को पेश किया और अपने भाइयों से कहा मौला का मतलब दोस्त नहीं, जो शिया कहते हैं वो सही कहते हैं, मौला का मतलब औला भी तसर्रुफ। और जाकर उनकी वीडियो देख लीजिएगा। इतनी बात नहीं की सिर्फ उन्होंने, अभी आज भी फेसबुक के सामने आ गई थी तो मैं दोबारा सुन रहा था अपना ईमान ताज़ा करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम सामने कौन कौन बैठा था, कैमरा सिर्फ मौलाना पे था। अली के फजाइल पढ़ते पढ़ते ना जाने ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई उन्हें, भाइयों फजाइल अली पढ़ रहा हूं, तुम्हारे चेहरों को क्या हो रहा है? मैं क्या करूं भाई, मौलाना का जुमला मैंने नकल किया है।
چہرے، ایک ایک کا بندے کا چہرہ میرے سامنے ہے، میں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں، چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں، چہرہ بھی مسکرا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مولانا کو کوئی جا کے بتائے نا، مولانا فضائل آپ نے بھی پڑھے، فضائل میں نے بھی پڑھے، چہرے آپ نے بھی دیکھ لیے، ذرا ہمارے بھی دیکھ لیجئے، چار مصرے سن لو۔ ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں، ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا